Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel and I hope you will be fine today. Before starting a video, please subscribe my channel. جیسا کہ آپ جانتے ہیں گائز، بیڈ روم کی سجاوٹ کی بہترین حکمت عملی سفید آسمانی اور ہلکا ہرا بیبی پنک رنگ کے وال کلر بیڈ روم کے لیے آئیڈیل انتخاب ہیں۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ اور مصروفیات کے اختتام پر ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رات کے لمحات پرسکون و آسودہ حالی کے ساتھ آرام دہ بستر پہ سو کر گزارے تاکہ دوسرے دن وہ چاق و چوبند حالت میں کار حیات انجام دے سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے گھر کے ایک گوشے کو کمرہ استراحت یعنی بیڈ روم کے طور پر مختص کیا جاتا ہے۔ اس کمرے کو آرام دہ و پرسکون بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آرائش و زیبائش کے لیے ایسی بہترین حکمت عملی اپنائی جائے کہ یہ کمرہ گوشہ عافیت و سکون ثابت ہو سکے۔ سب سے پہلے بیڈ روم میں ایسے رنگوں کا انتخاب کرنے کی کوشش نہ کریں جو گھر کے دوسرے حصوں میں آپ نے کیے ہیں۔ سفید آسمانی اور ہلکا ہرا بیبی پنک رنگ کے وال کلر بیڈ روم کے لیے آئیڈیل انتخاب ہیں۔ زیادہ اور آرائشی اشیاء کا انبار یقیناً بیڈ روم کے لیے ایک انتہائی برا خیال ہے۔ کم سے کم ساز و سامان ماں سوائے ایک آرام دہ بیڈ، سنگل بیڈ، نفیس پلو، ٹرنک، بستر وغیرہ رکھنے کا بکسا، 2 عدد آرام دہ چیئر، چھوٹا سا بک ریک، الماری اور قد آدم آئینے کے ساتھ ایک نفیس ڈریسنگ ٹیبل وہ لوازم ہیں جن کی موجودگی بیڈ روم کی سادگی و سکون کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، جبکہ بڑوں کی نسبت بچوں کے بیڈ رومز میں رنگوں اور آرٹ ورک کی شوق نمایاں کرنے میں کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اپنے بیڈ کو متاثر کن انداز میں سجائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ماہرین نے آرائش و سجاوٹ کے لیے لکڑی کی اشیاء استعمال کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بیڈ روم کے فرنیچر کے لیے دوسرے مٹیریل کے بجائے لکڑی کو ہی بطور مواد منتخب کیا جائے۔ دوسری جانب بیڈ کے عقب والی دیوار پر بھی لکڑی کا بیک ڈراپ بنوانا خاصاً مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی چھت، سیلنگ اور فرش کے لیے بھی لکڑی کا استعمال خوابگاہ میں تازگی اور شگفتگی کا احساس دوبالا کر سکتا ہے۔ ایک آئیڈیل بیڈ روم وسیع اور کشادہ ہوتا ہے، تاہم جائیداد کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے چھوٹے مکانات یا فلیٹس میں رہائش اختیار کرنے سے اکثر افراد کے بیڈ روم زیادہ کشادہ نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر گھروں میں بڑے بیڈ رومز کے بجائے عام سائز کے بیڈ روم زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے کچھ عرصے سے بیڈ روم ڈیزائن متعارف کروایا گیا ہے، یعنی ایک ایسی خوابگاہ جو چھوٹی ہونے کے باوجود سجاوٹی ٹرینڈز کے مطابق کھلی اور کشادہ محسوس ہو۔ بیڈ روم میں صرف ان چیزوں کا اضافہ کریں جو بے حد ضروری اور ٹرینڈ کے مطابق ہوں۔ مثلاً فرنیچر میں صرف بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل اور الماری۔ اس طرح بیڈ روم کی سجاوٹ کے لیے سادہ اور ہلکے کپڑے کے پردے، جبکہ بڑے فریم کے بجائے سادہ یا بغیر فریمنگ والی تصویریں لگائیں۔ اگر آپ کے بیڈ روم میں کارپیٹ بچھا ہوا ہے تو ٹرینڈ پر عمل کرنے کے لیے آپ کو بیڈ روم سے کارپیٹ ختم کرنا ہوگی۔ معروف انٹرنیشنل انٹیریئر ڈیکوریشن ویب سائٹ کے CEO لیسا ریکریٹ کے مطابق بیڈ روم میں کی گئی مکمل کارپیٹنگ نہ صرف مٹی اور دھول کا باعث بنتی ہے جبکہ اس سے بہت سی الرجیز بھی مکینوں پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ کمرے میں مکمل کارپیٹنگ کی بجائے صرف درمیان میں رگز بچھانے پر غور کریں۔ اس ایریا میں آپ کافی ٹیبل کا اضافہ
کر کے بیڈ روم کی سجاوٹ کو ایک نیا انداز دے سکتے ہیں۔ جب کمرہ چھوٹا ہو تو اس کا پورا ماحول ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے سفید رنگ مددگار ثابت ہوگا جو کمرے کو کشادہ دکھاتا ہے۔ لیسر ایکریٹ بیڈ روم کی آرائش کے طور پر پنکھا نہ لگانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کمرے کے مرکز میں چھت پر نصب پنکھوں کی روایتی انداز کو ہینگنگ لائٹس میں تبدیل کر دیا جائے۔ لیسر ایکریٹ کا کہنا ہے کہ کمرے کے مرکز میں لگے سیلنگ فین کی جگہ خوبصورت اور مہنگا فانوس یا پھر ہینگنگ لائٹ سجاوٹ کے ایک عام انداز کو بدل دے گا۔ ایسے افراد جو پنکھے کے بغیر اپنا گزارا مشکل سمجھتے ہیں انہیں اس کا متبادل تلاش کرنا ہوگا، مثلاً کارنر فین یا پھر انورٹر اے سی کی صورت میں۔ دوسری جانب لیسا کا کہنا ہے کہ نئے ٹرینڈ میں ایک کے بجائے 2 پنکھے بھی لگائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ٹرینڈ صرف ان بیڈ روم کے لیے مناسب رہے گا جو خاصے کشادہ ہوں، اور ان کی چھت پر کارنر سائڈ 2 پنکھے اور مرکز میں خوبصورت فانوس بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اپنی خوابگاہ میں خوبصورت ماحول پیدا کرنے کے لیے روشنیوں کی تعداد کو بڑھائیں۔ دیدہ زیب لیمپ لگانے کے لیے ہلکی روشنیاں خرید کر لائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو سونے کی جگہ، گرمائش اور آرام کا ایک چھوٹا سا خالصتاً محسوس ہوگی۔ بہتر تو یہ ہے کہ LED لائٹس لگائیں کیونکہ یہ ماحول دوست ہونے کے ساتھ خوابگاہ میں نرم اور ہلکی روشنی پیدا کرتی ہیں۔ گائز، مزید یہ کہ روزمرہ کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر کی سجاوٹ مخصوص بجٹ میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کی خریداری کے لیے بچت بازاروں کا رخ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں کچن، بیڈ روم، ڈرائنگ روم، ڈائننگ ایریا یا پھر گھر کے کسی بھی حصے کی سجاوٹ کے لیے کم پیسوں میں ہر طرح کی چیزیں آرام سے مل جاتی ہیں۔ کچن گھر کا وہ حصہ ہے جہاں خواتین کا آدھا سے زیادہ دن گزرتا ہے۔ میں اکثر گھروں میں کچن چھوٹے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی سجاوٹ تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کچن بھی چھوٹا ہے تو کوشش کریں کہ کچن کاؤنٹر پر چیزوں کا ڈھیر نہ لگائیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ تر اشیاء کیبنٹ یا کسی باکس میں رکھیں تاکہ چیزیں سمٹی رہیں اور کچن خالی لگے۔ کوشش کریں کہ کچن میں ایک جیسے اور خوبصورت جار کا استعمال کیا جائے۔ کچن میں اگر کوئی کھڑکی ہے تو اسے گلدان سے سجا دیں۔ مزید سجاوٹ کے لیے جگہ جگہ رنگ برنگے نقلی پھل اور سبزیاں بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ چھوٹے گھروں کی تعداد زیادہ ہے، جس کے باعث بیڈ روم بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ کمرے میں رکھے جانے والے فرنیچر زیادہ بڑا اور پھیلا ہوا نہ ہو۔ جتنا ممکن ہو سمٹے ہوئے مگر خوبصورت فرنیچر کا انتخاب کریں۔ کمرے میں کم سے کم اور صرف ضروری سامان رکھیں تاکہ کمرہ صاف لگے۔ بیڈ کی عقبی دیوار یا کسی بھی ایک دیوار پر خوبصورت فریم لگائیں، اس سے کمرہ اچھا لگے گا۔ خوشگوار رنگوں کے پردوں کا انتخاب کمرے کو مزید خوشگوار انداز دے سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ فرنیچر کی پالش ہمیشہ درست حالت میں رہے، اس سے مجموعی تاثر میں مثبت انداز مرتب ہوتے ہیں۔ ڈرائنگ روم گھر کا وہ حصہ ہے جس سے لوگ اہل خانہ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ گھر کے اس حصے کو نہ صرف صاف بلکہ نسبتاً زیادہ سجا کر رکھیں۔ ڈرائنگ روم کی دیواروں کے رنگ کا چناؤ ایسا کریں کہ وہ ماحول کو خوبصورت بنائیں۔ صوفوں، پردوں اور قالین کے خوبصورت ڈیزائن کا انتخاب کر کے بھی ڈرائنگ روم کو دلکش بنایا جا سکتا ہے۔ ڈرائنگ روم کی کھڑکی کی طرف کچھ رنگین پھولوں سے آراستہ گلدان کو بھی سجایا جا سکتا ہے۔ اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے چھوٹے موٹے شو پیس بھی ڈرائنگ روم کا حصہ بنائیں۔
I hope you are like these today in this video. Guys, please subscribe my channel and like, comments and share with your besties. Thank you. Guys, a great option for beginners. Raised garden beds offer better soil drainage and don't require excessive tilling that can come along with an in-ground garden. Place small raised garden beds in the backyard, front yard, or even on a patio. Display multicolored flowers in terracotta planter to save ground space. Take it a step further by recreating the beauty of a rainbow using red tulips, orange tiger lilies, yellow daffodils, and so on. This handcrafted sunflower sun catcher will add a dose of cheer to your outdoor garden. You will need a wooden flower and paint to get started, plus beads that will sparkle in the full sun. Turn an old wheel prop into a rustic flower garden. Just drill a few holes in the bottom for drainage. What's great about this setup is you can relocate your garden as needed. Summer flowers to enjoy in your outdoor garden all season long. If you are short on backyard space, hang flower-filled planters from the porch, white vinyl gutter and about 20 feet of nylon rope are the main components of this adorable hanging garden. Get the tutorial at Pretty in the Pines. Help your crops grow taller and straighter with metal support stakes. Keep your plants off the garden and give them better access to sunlight while also adding visual interest to your small garden. Dedicate space for a small fish pond surrounded by the natural paving stones, then fill in the area with lush bushes and flowers. You will likely want to start with a pond liner, but keep in mind you will need an array of items to keep fish alive, like a pump and filter. Stay organized with plant makers, from tomatoes and cucumber to jalapeno peppers. Make sure you know exactly where your fruits and veggies are plotted with plant makers. Choose a sunny setup. Before building a garden, keep in mind that most vegetables and fruits prefer full sun, at least 6 hours of sun per day. Heartily designed carefully considers the needs to each plants and chooses to use a mix of raised garden beds and planting directly into the garden. Everything you need to know about starting a vegetable
Transform a side yard. Use stake paves to establish a garden in one area of the yard, ideally the side closer to your property's edge. Bring in mulch and stones, then let's dress trees and shrubs flourish. Guys, beautiful backyard decor ideas to create an outdoor houses. Make the most of tiny spaces. If all you have got in is a small patio, use potted plants and trailing vines or to breathe life into the space. The end result is incredibly charming. Add fox grass, stepping stones. You might not have a huge lawn, but that does not mean you cannot enjoy a bite of grass, even if it's fox. These fox grass stepping stones are inexpensive to make on your own. Guys, please subscribe my channel and like and leave a comment for our better guideline. Grow a lettuce green wall. Obsessed with lettuce for an unexpected touch to your garden. Let the pattern set the foundation for a green wall. Accent with a wind chime. Instantly elevate a small garden space with a beautiful birdhouse wind chime like designer Cat Annie does here. Not only will it draw birds to your yard, it will create a shooting sound in the process. Fill a tray with plants. This metal table, originally intended for serving drinks, now overflows with rich moss and succulents on a patio. Grow a cocktail garden. You guessed it. A cocktail garden is a space designated to growing ingredients for delicious drinks. Go for herbs like mint, basil, and sage, as well as fruits and veggies such as strawberries, cherries, and peppers. And guys, at the end of this video, please subscribe my channel and like this video and